پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم جو آپ کو ویڈیو لیکچر کے ذریعے پڑھا رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین بھی کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اردو کی کتاب کے دوسرے سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھاؤں گی۔ اس کو عربی میں خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں ہر ایک صاحب حیثیت مسلمان مرد و عورت کا زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلنے کا نام حج ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج سن 10 ہجری میں کیا، اس وجہ سے اسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اور خطبے کے معنی ہیں واعظ یا تقریر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ جو واعظ یا تقریر کی اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ تھا اور اہل اسلام کے لیے مکمل ضابطۂ حیات تھا۔ یہ تاریخی خطبہ دینی اور دنیاوی معاملات، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کا جامع نچوڑ تھا۔ اعلان نبوت کے 23ویں سال اور ہجرت کے 10ویں سال جب حج کا مہینہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ جب اللہ کی مدد آ چکی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کر دیا۔ سن 10 ہجری 26 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ سے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قبیلوں کے سردار اپنے اپنے قبیلوں کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 6 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر قیام فرمایا، احرام باندھ کر 2 رکعت سنت ادا کی اور پھر مکے کی طرف سفر جاری رکھا۔ راستے میں مناسک حج کی تعلیمات بھی دیتے رہے۔ جوں ہی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عزت اور عظمت عطا فرما۔ 8 ذی الحج کو منا میں قیام فرمایا اور 9 ذی الحج کو 1.25 لاکھ مسلمانوں کے ہمراہ میدان عرفات میں پہنچے۔ اونٹنی پر سوار ہو کر آخری خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اہم نکات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، شاید آج کے بعد میں اور آپ اس جگہ دوبارہ جمع نہ ہو سکیں۔ بلا شبہ تمہارا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس شہر، اس مہینے اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ جس شخص کے پاس کسی دوسرے کی امانت ہو وہ اسے لوٹا دے۔ آج سود، قتل، خون ریزی اور زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات اور جھگڑے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان سے کشادہ دلی سے پیش آؤ، غلاموں سے اچھا سلوک کرو، ان کو وہی کھلاؤ اور پہناؤ جو خود کھاتے اور پہنتے ہو۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی لیے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ کا متقی اور پرہیزگار ہو۔ لوگوں دیکھو میرے بعد گمراہ اور بے دین نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، یعنی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے نہ لگنا، کسی دوسرے شخص کے لیے اپنے بھائی کی ملکیت یا جائیداد پر قبضہ نہ کرنا۔ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی۔ سنو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے پروردگار کے گھر کی زیارت کرو۔ حج کے انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ مائدہ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے، جہاں 3 ماہ بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن آپ کی دی گئی تعلیمات پر ہر سچا اور پکا مسلمان آج بھی عمل پیرا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت عمل کرتا رہے گا۔
پیارے بچوں، آپ کو امید کرتی ہوں کہ اس خلاصہ جو میں نے آپ کو اس لیسن کا بتایا وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس لیسن کی ریڈنگ کیجئے اور اس لیسن کو اچھے طریقے سے اور زیادہ ذہن نشین کر لیجئے۔